اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کبھی حضرت آدم آئے، کبھی ہود آئے، کبھی شیش آئے، کبھی نوح آئے، کبھی لوط آئے، کبھی ابراہیم، کبھی اسماعیل، تو کبھی حضرت موسیٰ، کبھی عیسیٰ، اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہر ایک نبی کسی نہ کسی قوم کے طرف بھیجے جاتے تھے، کسی قریے اور بستی کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، آخری نبی لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ نہیں، مدینہ نہیں، اور صرف کسی ایک چھوٹی جگہ کے لیے نہیں، ایک بڑی جگہ کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے منتخب کیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور پھر رسول کے ذریعے کہلوایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میں نہ صرف مسلمانوں کا رسول ہوں، نہ صرف غیر مسلموں کا رسول ہوں، میں نہ صرف یہودیوں، عیسائیوں، جینیوں، بدھسٹوں اور نصرانیوں کا رسول ہوں، بلکہ اس روئے زمین پہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں، جس قدر لوگ ہیں، میں ہر دھرم کا نبی ہوں، میں ہر ایک شخص کا نبی ہوں۔ اور یہ بھی مان لیا جائے کہ میں پہلا رسول نہیں، میں آخری رسول ہوں، میں لاسٹ پروفٹ ہوں۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں آئے گا، اب میرے بعد کوئی اللہ کا میسنجر نہیں آئے گا، اب میرے بعد اللہ کے طرف سے کوئی دین کا پرچار کرنے والا نہیں آئے گا۔ آدم آ چکے اور دیگر انبیاء آ چکے، اور جب میں آ چکا ہوں تو اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے آنے کے بعد نبوت کے سلسلے کو بین کر دیا گیا ہے، نبوت کے سلسلے کو بریک لگا دیا گیا ہے، اس لیے کہ اب میں ہی خاتم النبیین ہوں، اب میں ہی آخری سید المرسلین ہوں۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی میسنجر اور پیغمبر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نبی ہوں، اور یہ کہے کہ میں آخری نبی ہوں، ایک تو یہ کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور دوسری بات یہ کہ آخری نبی آ چکے، اب کوئی آخری نبی نہیں آنے والا۔ شریعت مکمل کر دی گئی، سنت مکمل کر دی گئی، طریقہ مکمل کر دیا گیا، حضور کی زندگی مکمل کر دی گئی، اسلام کے شعبہ حیات مکمل کر دیے گئے، اور اللہ کا آخری رسول اس دنیا میں بھیجا جا چکا ہے۔ قرآن نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات بالکل قابل تسلیم ہے، مسلم شدہ ہے، اور یہ بات چڑھتے سورج کی طرح ہے، یہ بات چڑھتے آسمان کی طرح ہے۔ جس طرح سورج کے نکلنے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اگر کوئی شک کرے گا، کوئی سسپیشن میں پڑے گا، تو اسے اپنے ایمان کا خیر منانا چاہیے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن چونکہ مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم
ختم ہو چکا، مجھ پہ نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، مجھ پہ نبوت کے سلسلے کو بین لگا دیا گیا اور نبوت کی کڑی کو بریک لگا دیا گیا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں ہوگا، اب کوئی رسول نہیں ہوگا، اور اگر اب کوئی یہ کہے کہ میں آدم کی شکل میں ہوں، میں نوح کی شکل میں ہوں، میں ابراہیم کی شکل میں ہوں، میں اسماعیل کی شکل میں ہوں، میں موسیٰ اور عیسیٰ کی شکل میں ہوں، کم سے کم نبی مان لو، تو انہیں بھی جھوٹا مانا جائے گا، فراڈی مانا جائے گا، چیٹر مانا جائے گا، دھوکے باز مانا جائے گا، اور جعلی اور نقلی نبی کا مدعی مانا جائے گا۔ اس لیے کہ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی آخری رسول آئے گا، سب آ چکے ہیں، ان کے آنے کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ اور یہ بات اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ ہر دور میں نبوت کا دعویٰ ہوتا رہا ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی بدبخت اور کوئی نہ کوئی بدچلن، بد کردار، اوباش، بدماش، اسلام سے دور، علم سے دور، اسلام کا دشمن اور حقانیت کا دشمن پیدا ہوتا نظر آیا ہے۔ اور جس طریقے سے آج کے زمانے میں کچھ پیدا ہوتے ہیں، حضور کے زمانے میں بھی مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا، اور رسول کے زمانے میں، رسول کی زندگی میں، جب رسول باحیات تھے، جب رسول اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اس وقت بھی ایک فرد کھڑا ہوا تھا، اس وقت بھی ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جس نے کہا تھا میں آخری رسول ہوں، مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے، اور میرے پاس بھی ایک شریعت ہے، میرے پاس بھی ایک آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو دین کے اندر پختگی نہیں رکھنے والے تھے، جو علم کو صحیح سے جاننے والے نہیں تھے، اور جن کا رشتہ اسلام اور دین سے مضبوط نہیں تھا، کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو لیے اور اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے گئے۔ لہٰذا اس وقت مسیلمہ کذاب نمودار ہوا تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے صرف نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا تھا اے حضور آپ میری نبوت میں شریک ہو جائیے، آپ میرے نبوت میں برابر کے پارٹنرشپ ہو جائیے، ہم دونوں مل کے نبوت کے کام کو چلائیں گے، ہم دونوں مل کے آخری نبی ہوں گے اور دونوں پارٹنرشپ پہ کام کریں گے۔ اس وقت حضور نے اسے علمی جواب دیا تھا اور اس کمپرمائز کو، سمجھوتے کو، پیشکش کو رد کیا تھا اور مردود اور ملعون اسے قرار دیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علمی جواب دے کر خاموش رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو پھر آپ کے جانے کے بعد مرتدین زکوٰۃ پیدا ہوئے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نمٹنے لگے کہ ادھر مسیلمہ کذاب مضبوط ہونے لگا، اور اس نے سوچا کہ یہ گولڈن چانس ہے، یہ سنہرا موقع ہے، حضور دنیا میں اب نہیں ہے، اور یہ لوگ ضعیف اور بالکل کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دن بدن کوئی نہ کوئی مرتد پیدا ہو رہا ہے، دن بدن کوئی نہ کوئی منکر پیدا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اپنی طاقت بڑھائی جائے، اور مسیلمہ کذاب اپنی طاقت اس قدر بڑھایا کہ اس وقت 40,000 فوج وہ اکٹھے کر لیا، اور جب 40,000 فوج اس کے پاس ہوئی تو پھر وہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہونے لگا اور اپنی نبوت کا کھل کے اعلان کرنے لگا اور کہنے لگا میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے پاس شریعت آئی ہے، میرے پاس کتاب و سنت آئی ہے، لہٰذا اے لوگو مجھے قبول کرو اور مجھے ایکسپٹ کرو ایز اے لاسٹ پروفٹ، آخری رسول کے طور پر۔ اور جو کوئی ایکسپٹ اور قبول نہیں کرتا تھا وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اسے سزائیں دیتا تھا،
اسے موت کے گھاٹ اتارتا تھا. جب اس کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کی طرف بھیجا، اس لیے کہ یمامہ میں وہ مسیلمہ کذاب تھا. وہاں مسیلمہ کذاب کی جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور جنگ میں وہ شکست کھا کر بھاگا اور ایک باغ کے اندر وہ چھپ رہا. لیکن وہاں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے باغ کا محاصرہ کر لیے اور ایک صحابی قیس وہ اس باغ کو چھلانگ کر کے دیوار کو پھاند کے اندر گھسے اور باغ کا دروازہ کھولے اور تمام صحابی اس میں داخل ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے کہ اسی اثنا میں اس صحابی رسول کے کندھوں کو تلوار سے اڑا دیا گیا، لیکن کندھا جاتا رہا. لیکن انہوں نے رسول کی نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیا. ان کا یہ پیغام تھا کہ جان جاتی ہو جاتی رہے لیکن رسول کی نبوت پہ ایک حرف نہیں آنے دیں گے، رسول کی نبوت پہ گستاخی نہیں ہونے دیں گے، رسول کی شان میں گستاخی، بدکلامی، افواہ و بکواس ہم برداشت نہیں کریں گے. لہذا ان کے ایک موڑے ایک شانے ختم کر دیے گئے. اس کے باوجود انہوں نے دروازہ کھولا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنے فوج کے ساتھ داخل ہوئے اور اخیر میں وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں ان کو قتل کیے تھے اسلام لانے سے قبل. لہذا وہ اس طاق میں تھے کہ کسی طریقے سے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھرپائی کی جائے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد ان کے وہ ناراض تھے اور اللہ کے رسول نے کہا تھا اے وحشی بن حرب میرے سامنے کبھی مت آنا، جہاں چاہو رہو، میرے سامنے نہیں آنا. اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو اس وقت مجھے اپنے شہید چچا کی یاد آتی ہے جس کا تم نے مسئلہ کیا تھا اور جس کے ناک کان تم نے چبائے تھے اور جس کو بے دردی کے ساتھ اور درندگی کے ساتھ اور وحشیت ناک اور اذیت ناک طریقے سے تم نے شہید کیا تھا. اب وہی وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طاق میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے دشمن اسلام کا قتل کیا جائے. لہذا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا. اس طریقے سے وہ جھوٹا مدعی اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنے برے انجام کو پہنچا، اپنے کیفر و کردار کو پہنچا. اس کے بعد سجاح نامی عورت جو کہا جاتا ہے کہ اسی کی شریک حیات ہے اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا. لہذا اسے بھی اس کے برے انجام تک پہنچایا گیا. اس وقت جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کو برے انجام تک پہنچایا گیا. لیکن کیا آج بھی لوگ نبوت کے دعوے دار ہیں؟ کیا آج بھی لوگ گستاخی کر رہے ہیں؟ تو یقیناً اخبار پڑھیے اور آپ حالات کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب بھی وہ فتنہ تباہ نہیں ہے، اب بھی وہ فتنہ رکا نہیں ہے، بلکہ وہ فتنہ وقت حالات کو دیکھتے ہوئے جنم لیتا ہے. جو مسلمانوں میں کمزوری آتی ہے، کمزوری علم کے تعلق سے، کمزوری اعمال کے تعلق سے، کمزوری سنت کے تعلق سے، کمزوری شریعت کے تعلق سے اور غفلت اور سستیاں جب آتی ہے تو ایسے مسیلمہ کذاب کے چیلے چپاٹے نمودار ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. کبھی شکیل بن حنیف کی شکل میں تو کبھی اور دیگر لوگوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، مجھے آخری نبی قبول کیا جائے. اور اے لوگوں آج ہی نہیں بلکہ میں صاف طور پہ کہوں کہ جو اصل اس کی بنیاد ہے، جو اصل اس کی جڑ ہے اور جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، جہاں سے اس کا آغاز ہوا اور وہیں سے پوری سسٹم چلائی جاتی ہے، وہیں سے یہ فتنہ برپا کیا جاتا ہے، وہ فتنہ مرزا غلام
احمد قادیانی کے طرف سے برپا کیا جاتا ہے، اور اسی کے ماننے والے، اسی کے نام لیوا، اسی کے فالوورز، اسی کے متبعین، اسی کے شیعائی، اور اسی سے جو لوگ منسلک ہیں، وہ اپنے اس دین کو اور شریعت کو جو نبوت کے خلاف ہے، جو دین کے خلاف ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے جگہ جگہ فتنہ برپا کرتے ہیں۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کو سب سے پہلے جو کہا کیا گیا تھا اس نبوت کے خلاف اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے، تو اسے بھی کرائے پہ خریدا گیا تھا، وہ بھی کرائے کا ایک ٹھٹو تھا، اسے بھی، وہ بھی سرخرید غلام تھا، وہ بھی گھسپیٹیا تھا، اسے بھی خریدا گیا تھا۔ اور یہ اس وقت ہوا تھا جب ہندوستان غلامی کی سسکیاں لے رہا تھا اور انگریزوں کے زنجیروں کے تلے ہندوستان سسک رہا تھا۔ ایسے وقت میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا اور اسے روپے دیے گئے، اسے پیسے دیے گئے، اور اسے کہا گیا کہ اب تم وہ جو مسلمان یہاں قائم ہیں اور مسلمان دین پہ زندہ ہیں، شریعت پہ زندہ ہیں اور اپنے رسول کے نام پہ کٹنے اور مرنے والے ہیں، کسی طریقے سے بغاوت کر دو، تم کہو تم آخری نبی کی نبوت کے دعوے دار ہو جاؤ، تم کہو کہ میں احمد غلام قادیانی ہوں، تم کہو کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں۔ لہٰذا اب جب اسے خرید لیا گیا اور اس نے خود کو بیچ دیا، اپنے زمین کو بیچا، اپنی غیرت کو بیچا، اپنی حمیت کو بیچا اور اپنے پورے جسم اجسام اور تن و بدن کو بیچ ڈالا، تو اب وہ مسلمانوں کے پاس گیا، جگہ جگہ گیا اور کہنے لگا، دلی والوں میں تمہارا نبی ہوں، ممبئی والوں میں تمہارا نبی ہوں، اور پنجاب والوں اور دیگر شہروں والوں یاد رکھو میں تمہارا نبی ہوں۔ جبکہ اس کی شکل ملاحظہ فرمائیے، اس کی شکل ایسی تھی جس شکل میں دونوں گال چپٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، ناخن پھٹے ہوئے تھے، چہرے پہ کوئی نورانیت نہیں تھی، چہرے پہ کوئی نور نہیں تھا، ایسا شخص کھڑا ہوا تھا نبی کی نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے۔ اسے اس وقت لوگوں نے مسترد کر دیا، لوگوں نے مردود اور ملعون قرار دیا، لیکن اب بھی اس کی جڑ باقی ہے، اب بھی اس کی جڑ باقی ہے، اور گائے بگائے لوگ اسے پانی دیتے ہیں اور وہ نمودار ہوتا رہتا ہے، اور وقت حالات کو دیکھتے ہوئے ایسے لوگ نکلتے ہیں اور ایسی آبادی میں جاتے ہیں جہاں لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جہاں لوگ سنت و شریعت پہ نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے اور ایسے لوگوں کو خرید لیتے ہیں، یا تو خرید لیتے یا تو غلط فہمی کے ذریعے سے، غلط علمی میسج کے ذریعے سے اور غلط پیغام کے ذریعے سے ان سے کہتے کہ میں تمہارا رسول ہوں، میں تمہارا آخری رسول ہوں اور میں تمہارا آخری نبی ہوں۔ اس طریقے سے لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے چپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اپنے دین و مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو آج کا یہ فتنہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی پرانا فتنہ ہے۔ اب یہ کہ گائے بگائے وقتاً فوقتاً یہ فتنہ جنم لیتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس طریقے سے تیار رہے، مسلمان کا ہر فرد تیار رہے اور اپنے بچوں کو بتائے، اپنے بچوں کو نبی کی تعلیم دے، اپنے بچوں کو نبی کی شریعت سکھائے، اپنے بچوں کو نبی کی سنت سکھائے، اپنے بچوں کو نبی کا طریقہ بتائے اور بتائے کہ یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ نبی ہیں، اور ان سب نبیوں کے بعد آخری نبی آتے ہیں، ان پہ نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، ان پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے بچوں، اب کوئی نبی آئے تو یاد رکھنا وہ فراڈی ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ چیٹر ہے، وہ جعلساز نبی ہے، وہ نقلی نبی ہے جو دجل و فریب کے اندر ہے، جو تمہیں دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ تعلیم اور یہ سیکھ آپ کو ہر ایک کو اپنے بچوں کو دینی پڑے گی، ہر ایک معاشرے میں دینی پڑے گی، ہر ایک کو سمجھانا پڑے گا، اور ختم نبوت کے تعلق سے عقیدہ درست کرنا پڑے گا، اور صرف عقیدہ ہی درست نہیں کرنا پڑے گا، خود کو اس فتنے
کے سامنے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے سنت پہ عمل کیجئے، اس کے لیے شریعت پہ عمل کیجئے، اور اس کے لیے عقیدہ رکھیے کہ جب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اسے جھوٹا سمجھا جائے گا، اس لیے کہ نبی آ چکے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کوئی اگر نبی آئے تو وہ نبی نہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، نبی کی حیثیت سے آ چکے، اب اللہ کے رسول کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب نبی بھی آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ پھر جب نبی بھی امتی کی حیثیت سے آئے تو پھر آج کل کوئی بھی دعویٰ کرے تو اسے کیسے نبی مان لیا جائے گا، اسے کیسے ایز اے لاسٹ پروفٹ مان لیا جائے گا، کبھی نہیں مانا جائے گا۔ لہٰذا اس فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس فتنے سے اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو اور دین کے چمکتے مہکتے آفتاب و مہتاب کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کی مہم جگہ جگہ چل رہی ہے، تو ہر کوئی اپنے گھر میں اس کی مہم چلائے اور اس کی کوشش کرے کہ بچوں کو بتائے، بچوں کو نبی کی سنت بتائے، بچوں کو نبی کا طریقہ بتائے، بچوں کو نبی کی تعلیم دے، اور بچوں کو نبی کی زندگی سے آشنا کرا دے۔ اور اگر آشنا نہیں کرائیں گے تو پھر یاد رکھیے، جب اس کے سامنے نبی کی زندگی نہیں ہوگی اور اس کا عقیدہ ختم نبوت پہ مضبوط نہیں ہوگا تو پھر وہ کسی قادیانی کے ہاتھ میں پھنس جائے گا، اس لیے کہ قادیانی وہ یا تو روپوں سے خرید لیتے ہیں یا تو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اور آج انسان تو ایسا حریص ہو چکا ہے، ایسا لالچی ہو چکا ہے کہ اگر اسے روپے کے جھانسے دیے جائیں تو اپنا دین و ایمان بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً اپنے بچوں کے سامنے یہ میسج رکھیے کہ روپے سے بڑھ کے نبی کی زندگی ہے، اور مال و دولت سے بڑھ کے تمہارا دین و دھرم ہے۔ اگر کوئی روپے کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے تم سے تمہارے مذہب کا سودا کرنا چاہے اور تم سے تمہارے دین کا سودا کرنا چاہے تو کبھی بھی تم اسے گوارا اور ایکسپٹ نہیں کرنا، ورنہ دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہر جگہ ملی کونسل کی طرف سے، دینی ملی کونسل کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ فتنہ جڑ پکڑ رہا ہے۔ کبھی پاکستان میں یہ فتنہ جنم لیتا ہے تو کبھی ہندوستان میں جنم لیتا ہے، اور ایسی آبادی میں جنم لیتا ہے جہاں لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، جہاں لوگ نبی کو نہیں جانتے، رسول کو نہیں جانتے، سنت و شریعت کو نہیں جانتے ہیں۔ ایسی جگہوں میں وہ لوگ آتے ہیں اور اسے کبھی تو ایک فلیٹ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، کبھی روپے دیتے ہیں، اور کبھی مال و دولت دیتے ہیں، کوٹھی بنگلے دیتے ہیں اور گاڑی دیتے ہیں، اور ان تمام کے بدلے ان سے ان کا دھرم خرید لیتے ہیں، ان سے ان کا دین خرید لیتے ہیں، اور ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کے طرف کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ فتنہ اب آگے بڑھ رہا ہے اور یہ فتنہ جڑ پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی نگہبان ہے، اور ہر کسی سے اس کی نگہبانی اور ذمہ داری کے تعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے زندگی گزارے اور ختم نبوت کے عقیدہ کو اس قدر مضبوط کر لے کہ دنیا کا کوئی فرد بشر اس سے اس کے نبی کی شان اور اس سے اس کے نبی کی نبوت کو کھینچنے نہ پائے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک تمام کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پہ ہم سب کو عمل پیرا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔